السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ حکومت اور طالبان مذاکرات، وقت کا ضیاع یا حوصلہ افزا پیش رفت؟ مذاکرات کا مطالبہ کرنے والے مذاکراتی ٹیم میں شامل ہونے سے انکاری کیوں؟ عمران خان کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی مذاکراتی ٹیم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب مذاکراتی ٹیموں نے بڑھا دیے ایک دوسرے سے رابطے۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ جی، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اور یہ ہیں ہمارے آج کے پینلسٹ۔ محمد عاطف نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایجوکیشن منسٹر ہیں، خیبر پختونخوا کے، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے، اور طالبان کی کمیٹی میں نامزد ایک معروف نام سامنے آیا ہے۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کا سلیکشن کیوں کیا گیا، کیا وجوہات تھیں۔ لیکن سب سے پہلے جو سوال سب پوچھنا چاہ رہے ہیں، عاطف، اس ہفتے کے بعد پتہ نہیں کتنی بار آپ اس سوال کا جواب دیں گے۔ بیئر ود اس، عمران خان نے کمیٹی میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے انکار کیا ہے، کچھ لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ کیونکہ وہ مذاکرات کے سب سے زیادہ حمایتی تھے، ڈائیلاگ کی بڑی سپورٹ کر رہے تھے۔ جب ان کو طالبان نے نیم کیا ہے، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو ان کے اوپر، عمران خان کے اوپر کسی طرح سے کوئی دباؤ ہے؟ کیا وجہ ہے شمولیت سے انکاری؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ دباؤ کی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب جب سے وہ پالیٹکس میں آئے ہیں، دباؤ ہمیشہ تو پالیٹکس میں ہوتا ہی ہے، مطلب، لیکن یہ کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو پریشر کو برداشت کرے اور اپنی پوزیشن کو ادھر ہی رکھے جو پہلے سے اس نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے۔ ہم پارٹی کا، اسپیشلی خان صاحب کا، کافی عرصے سے یہ ایک موقف رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ آپریشن، ملٹری آپریشن حل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی لازمی میں ہوں گا مذاکرات، یعنی مذاکرات کرے لیکن کوئی اور کرے، اپنی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جو بھی کرے، دیکھیں اصل چیز کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس میں ضروری نہیں، اس میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایک تو نمبر 1 اس میں آلریڈی رستم شاہ ممن جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے ممبر ہیں، ہم لیکن انہیں ان کو اون آپ کرتے نے ہیں۔ تو آگے نہیں نامزدگی نہیں، ان کو ہم اون کر رہے ہیں، بھی تو طالبان کی طرف سے نہیں، ہم ان کو اون کر رہے ہیں۔ ہم اگر ان کو اون نہ کرتے تو پھر ہم اور بات تھی، لیکن ہم ان کو اون کر رہے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے ریپرزینٹیٹو ہے، تو میرے خیال میں وہ انف، اگر ہم سے وہ پوچھتے بھی تو بھی شاید ہم انہی کا نام دیتے۔ اتنا ہمیں کانفیڈنس ہے ان پہ، مطلب بہت اچھی پرسنالٹی ہے، بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کلیئر کٹ ایک آدمی ہے۔ لیکن جسٹ ٹو کلیریفائی، رستم شاہ مہمند کا نام پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے، عمران خان کا نام طالبان کی طرف سے آیا ہے۔ جی، دیر از اے ڈفرنس۔ نہیں، تو وہ تو ڈفرنس اپنی جگہ، لیکن میں ریپرزنٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ مذاکرات میں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو مقصد دیکھنا چاہیے نا، کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ تھا اس کے مذاکرات ہونے چاہیے، عمران خان کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے ہیں، اور ان کو ہم اون کر رہے ہیں، ان کے جو بھی ان کے فیصلے ہوں گے ان کو ہم ایز اے پارٹی اون کریں گے۔ تو پہلے تو یہ بات ہے، مطلب اس میں تو کوئی اس والی بات ہے ہی نہیں، دباؤ والی بات ہے نہیں، تو اس میں تو۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں اس کا ممبر ہوں، فل فلیج انہوں نے اختیار دیا ہے پارٹی نے، کور کمیٹی نے اس کو، صوبائی گورنمنٹ کو، کہ جو فیسیلیٹیشن چاہیے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں فل فلیج جو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں صوبائی گورنمنٹ، وہ اس میں کرے گی، پارٹی کی طرف سے کلیئر کٹ۔ سوال میں دوبارہ دہراؤں کہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس میں سے کوئی نام نہیں آیا، آپ کا سامنے نام نہیں آیا، پرویز خٹک صاحب کا نام نہیں آیا، اسد عمر صاحب کا بھی نام نہیں آیا، کسی بھی خیبر پختونخوا سے بھی جن کا تعلق ہے ان میں سے بھی کسی کا نام نہیں آیا، آپ کے جو نوجوان ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں ان کا بھی نام نہیں آیا گیا، عمران خان کا نام لیا گیا تھا۔ تو آئی ڈونٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کس طرح فیسیلیٹیٹ کرے۔ فیسیلیٹیٹ تو وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان کریں۔ نہیں، تو وہ تو انہوں نے، میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی ہیں، پھر بتاؤں گا۔ ایک تو آلریڈی ہماری پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے رستم شاہ محمد کی شکل میں، اور دوسری بات یہ کہ ہماری صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہم فیسیلیٹیٹ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ زیادہ مسئلہ ہمارے اس کا ہی ہے نا، صوبائی گورنمنٹ کا ہی ہے، جو فیسیلیٹیشن ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہم وہاں پہ ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اچھا، عمران خان نے تو شمولیت سے انکار کر دیا، لیکن جماعت اسلامی جس موقع پہ کھڑے تھی انہوں نے بھی کر لیا ہے، آپ کمیٹی کے ممبر ہیں، چونکہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت میں بھی ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف، تو اس اختلاف سے یا ان 2 مختلف راہوں کے چننے سے کوئی اختلاف خیبر پختونخوا کی حکومت میں بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے دونوں جماعتوں کا اب بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا۔ مذاکرات کی حمایت پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ہے، اور میں جماعت اسلامی کا ایک
نمائندہ ہوتے ہوئے طالبان نے جب مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو میں نے جماعت کے مشورے سے اس کو قبول کر لیا ہے، اور اس پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے میری اس شمولیت پہ. اس لیے یہ سوال بالکل بے معنی ہے کہ ہمارے اندر اس بنیاد پہ کوئی اختلاف آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی افورڈ کر سکتی ہے کہ جب ان کا نام آپ کو نامزد کیا گیا ہے اور آپ نمائندے ہیں جماعت اسلامی کے بھی نمائندے اور آپ طالبان کی طرف سے جو کمیٹی ہے جس پہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا اعتماد کا یہ اظہار ہے کہ آپ پہ اعتماد کیا گیا ہے، عمران خان کی پارٹی میں یا عمران خان کی شمولیت میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں ایکسیپٹ کرنے میں؟ کیا فرق کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان سوالات کا جواب پی ٹی آئی کے دوست دیں اور عمران خان خود دیں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس بحث میں الجھ جاؤں. ہمیں امن کے قیام کے لیے جو موقع مل رہا ہے اور جو اعتماد ہو رہا ہے اس پہ آگے بڑھ کے اللہ کا نام لے کے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ وہ بھی شمولیت نہیں اختیار کرنا چاہتے اپنی پارٹی کی، جو حالانکہ ان کا نام نہیں دیا گیا تھا لیکن کفایت اللہ صاحب کا نام دیا گیا تھا. انہوں نے ایز اے پارٹی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کمیٹی کا پارٹ نہیں بنیں گے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے. عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف میرا خیال ہے ابھی تک ڈیلیبریٹ کر رہی ہے. اجلاس آج بھی کوئی کسی حتمی فیصلے تک پہنچا ہے کہ نہیں؟ جی ہمارا تو آج فیصلہ ہو گیا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، اور جو مسئلہ ان سے میری ابھی آپ سے آنے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ کل یہ دوبارہ ڈسکشن کریں گے. ہم نے مطلب وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری آج کور کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں یہ فیصلہ. پروفیسر صاحب یہ جو ابھی مذاکراتی کمیٹی اب ایک طرف سے آئی ہے اور اس میں ابھی سے توڑ پھوڑ دکھائی دے رہا ہے کہ جو نام سامنے آئے ہیں وہ انکاری ہیں، اس میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتے، تو اس پہ کوئی مذاکرات پہ اثر پڑے گا؟ اس سے اعتماد پہ کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گا؟ یہ سوال بھی اصل میں تو بنیادی طور پہ طالبان سے، لیکن اب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اب آپ تو طالبان کی کمیٹی پہ ہے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اس سوال کا جواب کہ میری حیثیت اس وقت کیا ہے، یہ اصل سوال ہے کہ میں کس حیثیت سے اس وقت کام کر رہا ہوں. یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس نے وزیر اعظم کو اختیار دے دیا اور کانفرنس نے متفقہ فیصلہ دیا کہ مذاکرات کیے جائیں. مذاکرات کا عمل شروع ہونے والا تھا، دونوں طرف سے اس بات پہ اتفاق ہو گیا تھا اور ایک ڈرون حملہ ہو گیا، اور اس ڈرون حملے کے جواب میں ہمارے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی کہ یہ ڈرون حملہ مذاکرات پہ حکیم اللہ مسعود پہ نہیں ہوا، اور وہ مذاکرات میں تعطل بھی پڑا، بہت خوفناک واقعات بھی وہ سامنے آئے، اور اس کے بعد ایک بار پھر حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان ہوا. اس وقت ایک خوف کی فضا بھی پائی جاتی ہے، ایک بے یقینی اور بے اعتمادی کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. بہتر یہی ہوتا کہ کمیٹیوں کے آپس میں ملنے کے بجائے حکومت یعنی وزیر اعظم صاحب، ان کی کابینہ اور طالبان، اصل طالبان، وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے اور ایک دوسرے کا موقف سنتے، ایک دوسرے کی دلیل سنتے اور وہ کسی اتفاق پہ پہنچ جاتے. لیکن اس خوف کی فضا اور بے اعتمادی کے اس ماحول کی وجہ سے شاید یہ فوری طور پہ ممکن نہیں ہے. ہم اصل میں یہ چیز فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اعتماد کی ایسی فضا پیدا ہو کہ اس میں طالبان اور حکومت آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ آمنے سامنے آئے. میاں صاحب نے تو ہیز بن آن ریکارڈ اور ہم آپ کو ایک کلپ بھی دکھاتے ہیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج ہی پریس کانفرنس میں یہ بیان بھی دیا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر اس بات کی تائید کی ہے کہ وہ جو بھی کمیٹی جو طالبان سے مذاکرات کے لیے جائے گی، جو حکومت کی طرف سے کمیٹی ہے، اس کی نگرانی وہ بذات خود کریں گے. یہ جو کمیٹی ہم نے بنائی ہے، دس ہیز بین ویل ریسیوڈ بائی دی ادر سائڈ. جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اٹس بین ویل ریسیوڈ بائی آور سائڈ. تو اب یہ دونوں کمیٹیاں آپس میں بیٹھ کے میرے خیال اس عمل کو آگے بڑھائیں گی. میں ذاتی طور کے اوپر اس کی نگرانی کروں گا، ذاتی طور پر اس کی نگرانی کریں گے. لیکن عاطف، جو بات پروفیسر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ایک اعتماد کی فضا قائم ہونے جا رہی تھی، سیریسلی تو کیا اس میں اب اور تاخیر نہیں ہوگی کہ عمران خان کا اگر نام سامنے آیا ہے اینڈ ہی ڈڈنٹ جمپ ایٹ دی آفر، کیا وجہ؟ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کوئی پولیٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اینڈ ہی مسٹ بی انڈر سرٹن پریشرز آلسو، لیکن کیا اس سے تاخیر نہیں آئے گی؟ کیا اس کو ایک بہانے کے طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا، ایک ایکسکیوز کے طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا کہ اب پھر اس میں تعطل آ گیا ہے؟ دیکھیں، بات ساری ہے انٹینشن کی. مطلب اگر دونوں سائڈ سے انٹینشنز کلیئر ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو کہ فی الحال نظر آ رہا ہے کہ جی جس طرح انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جی میں خود نگرانی کروں گا،
اور اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی اگر ایک سیریس وہ ہے سوچ ہے اور خواہش ہے اگر سیریسلی، تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی ضروری بات نہیں ہے کہ جی اس میں اگر ایک ممبر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اصل چیز ہے نیت کی. اگر دونوں سائڈ سے نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ایک سائڈ سے بھی نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے. اب اگر عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دا کمیٹی اور کل کو آپ کو شک ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کو یہ شک ہو گیا کہ دونوں فریقین میں سے ایک کی بھی نیت صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ تو پھر دھرنا کر بیٹھیں گے؟ نہیں، دھرنا نہیں کریں گے، لیکن پھر ہم عوام کو دیکھیں ایک چیز کلیئر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ کمیٹی میں کیا ہوا ہے؟ بیکاز یو ناٹ اے پارٹ آف اٹ. نہیں، کیوں عمران خان ول ناٹ بی اے پارٹ آف رستم اٹ. شاہ محمد صاحب ہیں، میں نے کلیئر رستم بتایا. شاہ محمد صاحب اگین آل سے کہ وہ حکومتی کمیٹی پہ ہیں. نہیں تو حکومتی کمیٹی میں ہے، لیکن وہ دونوں جب بات چیت کریں گے تو بتائیں گے، ہمیں اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے. تو کہیں پہ بھی ہمیں شک پڑتا ہے کہ جی ایک طرف وہ نہیں ہے، وہ پھر ہم کلیئر بتائیں گے کہ جی یہاں سے یہ ان کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے. وہ چیز کلیئر ہوگی. ہم نے اپنے جو 5 پوائنٹ ہم نے بتائے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز کہا ہے کہ کم از کم وہ چیز لوگوں کو بتانی چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے اور کہاں سے غلطیاں آ رہی ہیں. آپ کے ذہن میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے کہ آپ کی عمران خان کا نام کیوں لیا گیا؟ ایک سائڈ سے دیکھیں، یہ ایک پازیٹو وہ بھی ہے کہ آپ پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اس کو؟ نہیں، میں دونوں سائڈ آپ کو بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں، پھر لوگوں کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف میں آپ کو دونوں جاننا چاہ رہی ہوں. میں دونوں بتاتا ہوں. اس کے دونوں آج آپ اجلاس سے اٹھے تو کیا وہاں پہ ایک خوف کی فضا تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا پازیٹیوٹی تھی؟ دونوں چیزیں بتا دیتا ہوں. نمبر 1 دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی طرف سے طالبان کی طرف سے بھی ایک نام سامنے آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی پہ ٹرسٹ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے اور یا عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں اور جو ایک بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے دیکھیں یہ ایک پازیٹو اینگل ہے اس کا. دوسرا نیگیٹو یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب کا نام کیوں لیا طالبان نے، آپ ان کے ویل وشرز ہیں، یہ ہیں وہ. جس طرح لوگ ایک تھن لائن ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیونکہ تھن لائن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یو بینگ پولائٹ، لیکن ہم جو سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو ہمیشہ ہی سے کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان خان ہے، اب دیکھیے ٹرانسفارمیشن کیا ہو گئی ہے. تو کیا وہ ٹرانسفارمیشن جس کی بات لبرل کیمپ کہہ رہا ہے، کیا اس نامزدگی سے وہ آئیڈیا ری انفورس نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ تو ایک وہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات سرکولیٹ کر رہے ہیں. وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پارٹی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے فیصلے کرنے، ہم نے لوگوں کے کہنے پہ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس لیبل کو، کیا عمران خان اس لیبل کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ تو اگر پیچھے ہٹنا ہوتا تو پہلے جو اتنے عرصے سے وہ کتنے سالوں سے ایک بات کہتے رہے تھے، تو اگر اس لیبل کا انہیں ڈر ہوتا کہ جی وہ لوگ یہ کہیں گے، لوگوں کی ڈر کی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ یہ بات کرتے رہتے اور لوگ کہتے تھے کہ جی اس سے آپ کا ووٹ خراب ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بات تو 9 سال سے کہہ رہے ہیں. اور ہمیشہ جب پارٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی 2 چیزیں ہیں، ایک طرف ووٹ ہو اور دوسری طرف حقیقت ہو، سچ ہو. تو میں سچ کو لوں گا، ووٹ کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن سچ یہ بھی ہے پروفیسر ابراہیم صاحب کہ آپ کے کندھوں پہ، چونکہ آپ نے یہ ذمہ داری کم از کم اب قبول کر لی ہے، بہت ایک بھاری ذمہ داری ہے. جیسے کہ عاطف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیت وہ دونوں طرف سے جج کی جائے گی اور لوگ بڑی اس کو کلوزلی دیکھیں گے. بہت سے لوگ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات فیل ہو جائیں، بہت سے لوگ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے آپ پہ، اگر یہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو اس بات سے ظاہر ہے آپ نے سوچا ہوگا اس بات سے خوف یا اس بات کا سینسٹیوٹی کا آپ کو احساس ہوگا؟ بالکل، ہمیں اس کا بھی شدت سے احساس ہے، لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ 2004 سے آج 2014 تک ایک آپریشن جاری ہے. اس میں ہم 50,000 قیمتی جانیں اس قوم کی گنوا چکے ہیں. اس میں اربوں ڈالروں کا نقصان ہو گیا ہے اور اس وقت ایک امید پیدا ہو گئی ہے. اب ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آگ اور خون کا جو کیل 10 سالوں سے کیلا جا رہا ہے، اس کو جاری رکھا جائے اور 50,000 کی استعداد کو 1 لاکھ پہ پہنچایا جائے اور اسے بھی بڑھایا جائے، یا اس آگ اور خون کے اس کیل کو روکنے کی کوئی سوچ ہو، کوئی راستہ ڈھونڈا جائے اور ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوئی کوشش کی جائے. اس میں ہم نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے. اسی دوسرے آپشن کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، کچھ لمحوں میں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک، یو واچنگ آج ود ریحام خان، اور ہم بات کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کی، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی بھی، اور وہ نام جو کہ طالبان کی طرف سے سامنے آئے ہیں. عرفان صدیقی نے ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ. السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام. صدیقی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ حکومتی کمیٹی کے بعد طالبان کا جو رد عمل آیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کو اب ہم سنجیدہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے شروع میں ابتدا میں جو ان کی طرف سے نام آئے تھے وہ تو 5 نام آئے تھے اور ان کا ہم نے خیر مقدم کیا تھا، اگرچہ اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ براہ راست طالبان سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن میں نے خود اس کی یہ کہہ کے نفی کر دی تھی کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کے بھی کم از کم 3 ارکان ایسے ہیں جو براہ راست حکومت سے تعلق نہیں رکھتے، لہذا اس چیز کو نہ ہم مسئلہ بناتے ہیں نہ یہ کوئی مسئلہ ہے. لیکن اس کے بعد آج کی جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ تھوڑی سی ہمارے لیے تشویش کا باعث ضرور ہے کہ ایک اس کے جو معتبر رکن تھے، ویسے سبھی معتبر ہیں اور قابل احترام ہیں اور ہم نے ان کے احترام کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان کو اکنالج بھی کیا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ہماری بڑی توقعات تھیں اور ہمیں خیال تھا کہ جب وہ اس کمیٹی کے اندر ہوں گے تو اس کمیٹی کی کارکردگی اور اس کمیٹی کی جو آگے کا مراحل ہیں وہ شاید زیادہ عمدگی سے آگے چلیں گے. وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے اس کمیٹی میں نہیں آ سکے. پھر مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی کر رہے تھے مفتی کفایت اللہ صاحب. آج مولانا بھی سارے پروسیس سے الگ ہو گئے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کفایت اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں نہیں رہیں گے. سو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے ایک تشویش کا پہلو ضرور بنا کہ جو 5 رکنی کمیٹی تھی وہ 3 ارکان کی رہ گئی ہے اور ابھی تک ادھر سے کوئی وضاحت نہیں آئی طالبان کی طرف سے کہ کیا یہی 3 رکنی کمیٹی یا مکمل کمیٹی ہے یا وہ اس میں کچھ ارکان کا اضافہ کریں گے. یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرور ہیں. ہماری کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے کل 12 بجے ہم نے طلب کر لیا ہے، وہ ساری سچویشن پہ دیکھے گی اور اس کے بعد ہم نے بہرحال سمیع الحق صاحب سے کہا ہے کہ 2 بجے آپ سے ملیں گے، رابطہ ہوگا. اچھا، یہ جو 2 بجے کل آپ کی میٹنگ ہوگی اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے میٹنگ تو آپ کی ہوگی، آمنے سامنے آپ بیٹھیں گے. اس میٹنگ میں آپ کس پریپریشن سے جا رہے ہیں اور دوسری طرح سے کیا توقعات ہیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ چونکہ ان کی کمیٹی کی جو تشکیل ہے اس کے بارے میں کوئی ابہام پیدا ہو گئے ہیں اور اس پہ کچھ سوالات نئے سامنے آ گئے ہیں آج شام کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو ہمارا رابطہ ان سے جو ہے وہ ان سوالات کے گرد شاید گھومے گا، کیونکہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہی اب حتمی کمیٹی ہے طالبان کی، یا اب چونکہ وہ ٹوٹ گئی ہے کمیٹی جو انہوں نے بنائی تھی تو وہ نئے سرے سے تشکیل دیں گے، اس میں اضافہ کریں گے. یہ نہ تو وضاحت آئی ہے ان کی طرف سے ابھی تک، نہ انہوں نے اس کی توثیق کی ہے، نہ کوئی اور اشارہ آیا ہے. ہم نے بریک سے پہلے صدیقی صاحب محمد عاطف صاحب سے پوچھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں اس سارے جو یہ پروسیجر ہے یا اس کی جو آپریشنل جو نکات ہے اسے کیوں دور رہ رہی ہے. تو ان کا موقف یہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ رستم میمن تو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ کمیٹی کا حصہ ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ نہیں، یہ ان کی کمیٹی کا حصہ تو نہیں ہے، وہ تو حکومت کی جو تشکیل کردہ کمیٹی لیکن ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف سے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان، دیکھیں ہم نے یعنی حکومت نے پوچھا تحریک انصاف سے جی کہ آپ کوئی نمائندہ دیجئے، تو انہوں نے ہمیں رستم شاہ محمد صاحب جو نہایت معتبر ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں ان مسائل پہ، افغانستان میں ہمارے سفیر رہ چکے ہیں، تو وہ ان کے آنے سے ہماری کمیٹی بہت معتبر بنی ہے، تو ہمارے کہنے پہ انہوں نے شامل کیا. اب طالبان نے عمران خان صاحب کو شامل کیا. اگر ان کی جماعت کے ایک رکن ہماری کمیٹی میں ہیں اور اگر جماعت کے صدرہ ان کی کمیٹی میں ہیں تو میں سمجھتا تھا یہ بہت اچھی چیز ہوگی. ٹھیک، پروفیسر ابراہیم صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابہام بڑھ گیا ہے، اب آپ بتائیے کہ کل جو 2 بجے میٹنگ ہوگی، ظاہر آپ بھی اس کا حصہ ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 3 اب نام باقی رہ گئے اس میں اضافہ ہوگا؟ کچھ بات چل رہی ہے کہ طالبان نے شورا کو بھی مدعو کیا ہے. اصل میں یہ فیصلہ تو طالبان نے کرنا ہے، یعنی یہ کمیٹی ہم نے نہیں بنائی اور طالبان نے ہمیں یہ کہا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں پیشکش ہے مذاکرات کی، ہم سنجیدگی سے ان مذاکرات کو کامیاب مذاکرات ہم چاہتے ہیں
اس کے لیے ان 5 افراد پہ ہمارا اعتماد ہے. اب یہ کام یعنی میں ذاتی طور پہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. طالبان یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ان 3 ہی افراد سے یہ کام لیتے ہیں یا مزید اس میں وہ. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ سے رجوع کیا گیا, آپ سے فون پہ بات چیت کی گئی, اس بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو چنا گیا ہے, آپ کو نامزد کیا گیا ہے, تو آپ سے کیا وضاحت کی گئی, آپ کو کیا انیشل کیا انسٹرکشن دی گئی, کچھ اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ بالکل, ہمیں یہی کہا جو میں نے کہا ہے کہ ہم کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمارا آپ کے اوپر اعتماد ہے. اور یہ پوچھا میں نے ان سے کہ یعنی پہلے تو میں نے ان سے یہ وقت لیا کہ میں میرے جماعت سے بات کروں گا, انہوں نے اس کی اجازت دے دی اور میرے جماعت نے جب منظوری دے دی تو ان سے دوبارہ بات ہوئی اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ ہمارا کیا کام ہوگا, اور انہوں نے یہی بات کی کہ اس وقت مثال ہماری ایسی ہے کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور وہ پہاڑ کے دامن میں ہیں, اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو تھوڑا اوپر لیں, ہمیں تھوڑا نیچے لے جائیں اور کسی بیچ راستے پہ ہمیں اکٹھا کریں. یہ کام یعنی بنیادی طور پہ ہمارا کام یہ ہے. اب یہ 3 افراد سے بھی کام ہو سکتا ہے, طالبان چاہیں تو اس میں افراد بڑھا بھی سکتے ہیں, اور یہ دوست اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے وہ بھی اچھی بات ہوتی, لیکن یہ اپنی مرضی کے مالک ہیں, انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ان کو اختیار ہے اس بات کا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. چلیے, حکومت کے بھی ہمارے پاس نمائندے ہیں, ہمیں میاں بلیغ الرحمان نے ہمیں جوائن کیا بھی, اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ایجوکیشن ہے, بہت بہت شکریہ. میاں صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ بات چیت چل رہی ہے کہ اگر یہ اراکین بھی ہوتے, مولانا فضل الرحمان ہوتے یا عمران خان ہوتے, تو کیا یہ زیادہ ایک جامع کمیٹی ہوتی, اور اب ان کی چونکہ اس میں شمولیت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کوئی کمیٹی کی جو شلوی سے پرفارمنس ہے یا ان کی جو پروگریس ہے اس پہ کوئی اثرات پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور معذرت, آج اسمبلی میں کارروائی کچھ طول پکڑ گئی تو میں دیر سے پہنچ سکا. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا اگر سارے ہوتے, لیکن اگر نہیں ہے تو بھی اٹس ویل ریپرزینٹڈ اور تمام ایسپیکٹس جو ہیں آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتری کی طرف معاملہ جائے گا اور ہمیں بہتر امیدیں جو ہیں وہ رکھنی چاہیے. اور کمیٹی میں بہت سے باصلاحیت, تجربے کار, قابل اعتماد اور بڑے اچھی انٹیگریٹی کے لوگ موجود ہیں. جو گورنمنٹ کی پہلے کمیٹی پرائم منسٹر میں نواز شریف نے اناؤنس کی, وہ چاروں لوگ اس پہ تمام کونوں سے اعتماد کا اظہار کیا گیا, اور اسی طرح جو بعد میں پھر نام جو ہیں طالبان کی طرف سے آ رہے ہیں, تو ہمیں اس میں بہتر توقعات رکھنی چاہیے. پروفیسر صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے, مولانا صاحب نے بلکہ اس کی بات, اور میرے خیال خیبر پختونخوا کے لیے بہت ضروری اور اہم بات ہے کہ اس میں جرگہ کو نظر انداز کیا گیا. اس کمیٹی میں کوئی بھی ہم نے نمائندگی جرگہ کی نہیں دیکھی, اور ہم اس کو ظاہر ہے بڑے ریفرنس کے طور پہ دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں. اس کی کیا وجہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ یعنی اصل میں یہ کمیٹیاں اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی کمیٹی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہم انٹرلاکیوٹر یا ثالث کا کردار ادا کریں, اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں اس کمیٹی کا کام کوئی فیصلہ دینا نہیں ہے, اور فیصلہ ان کو یعنی ہم نے فریقین کو کسی اتفاق پہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. نہیں, لیکن میرا مطلب یہ تھا عاطف کہ ظاہر ہماری قبائلی جرگے کی ایک حیثیت ہے, ایک جگہ ہے ہمارے کلچر میں, ہماری تہذیب میں, تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس کو بھی شامل کیا جاتا اس کمیٹی میں؟ دیکھیں, وہ تو اگر اور بھی لوگ ہوتے تو اچھی بات ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ اور جتنا زیادہ وہ ہوگا, لوگ بیٹھیں گے, زیادہ دماغ ہوگا, وہاں پہ فیصلے کریں گے. لیکن اگر یہ بھی قسم کا جرگہ ہی سمجھ لینا, جرگہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح ریپرزنٹیشن ہے, یہ بھی ایک جرگہ ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ جو کسی نے ایک پارٹی نے کہا کہ یہ جرگہ ہے تو اسی کو آپ جرگہ کہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مذہبی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن صرف طالبان کمیٹی پہ دکھائی دے رہی ہے. آپ کے پاس مولانا سمیع الحق ہیں, آپ کے پاس پروفیسر ابراہیم ہے جماعت اسلامی کی طرف سے, اور ظاہر عبدالعزیز صاحب ہیں خطیب لال مسجد کے جو ہیں, تو ایک ریلیجس ریپرزنٹیشن, لیکن جو ایک کلچرل, جو ایک ثقافتی ہماری جو تہذیب ہے اس کی ریپرزنٹیشن نہیں دکھائی دے. میں آپ کو ایک چیز ذرا کلیئر کر دوں. دیکھیں, یہ تھوڑا یہ 1-2 دن سے, کل سے, آج سے یہ ایک بہت زیادہ میڈیا میں اور اس میں بھی ہائپ چلی, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. لیکن ایک چیز ہم لوگ کو کلیئر ہونی چاہیے پہلے سے, مطلب وہ میڈیا ہو یا جتنے ہمارے عوام ہیں, سب کو یہ چیز
چیز کلیئر ہونی چاہیے، ایک بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. مطلب یہ اس طرح نہیں ہے کہ جی یہ بات چیت شروع ہو گئی اور 2-4 دن میں یا 2 ہفتے میں اس کا پتہ چل جائے گا کہ جی ہوا ہے نہیں ہوا. اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئیں گے. یہ ایک بات چیت رکے گی، کہیں پھر چلے گی، پھر رکے گی، پھر چلے گی، کہیں ٹھیک طرف جائے گی، کہیں غلط طرف جائے گی. مطلب یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. میں اس کو اس حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کا یہ خیال ہو کہ جی یہ کوئی اس کا ہے کوئی بڑی شارٹ ٹرم ایک جو ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم چیزیں ہیں. اس میں مزید وہ اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایڈیشن لوکل ان کی ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے بعد میں ان کی ایڈیشن بھی ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ بعد میں عمران خان بھی شاید اس کے بارے میں اپنی جو ڈیسیجن ہے اس کو شاید ریوزٹ کریں اور پھر اپنا مائنڈ چینج کر لیں اور اس کا حصہ بن جائیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فی الحال تو حالات، کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے ان کو کلیئر ابھی تک مطلب ان کی باتوں سے انداز جو میں نے لگا ہے ان کو بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کے پاورز کیا ہیں، یہ فیصلہ کیا کریں گے اور یہ کس کی طرف سے کیا بات کہیں گے، یا حکومت پہ ان کا کتنا انفلوئنس ہوگا یا دوسری سائڈ پہ یہ کتنا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بلیغ الرحمان صاحب آپ یہ بات سن رہے ہیں کیونکہ دونوں طرف کلیئرٹی نہیں دکھائی دیتی. کل ہم نے ایک اسپیشل کیا تو اس میں ہمیں یہ دکھائی دیا کہ رستم احمد نے جو میڈیا پہ آ کے کچھ باتیں کہی ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کی نفی کی. شریعت کی تو کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. انہوں نے ایکچولی میڈیا پہ آ کے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ شاہد اللہ شاہد نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ شریعت کا مطالبہ کیا ہو، کیا شریعت ان کے لیے اہمیت ہے کہ نہیں. ظاہر ہے یہ بھی ایک کنفیوژن کا باعث ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ بریفنگ طالبان کی طرف سے بھی ان کی نمائندہ کمیٹی کو بھی نہیں دی گئی. تو اگر بریفنگ دونوں طرف سے نہیں ہے، اتنی کنفیوژن ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں مذاکرات؟ دیکھیے ہم ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے اور تمام قیاس آرائیاں شروع ہو چکی ہیں کہ مذاکرات کس پہ ہوں گے، کیا ہوگا. کیا دنیا میں نارمز ہوتے ہیں، جب بھی دو طرف سے پارٹیز ایک وار میں انگیج ہوتی ہیں تو مذاکرات جب شروع ہوتے ہیں تو عموماً، ناٹ آلویز لیکن عموماً پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس اور اس مذاکرات کے لیے جو ایک ٹی او آرز ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں. اور اس کے حوالے سے عموماً پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ایک سیز فائر کیا جاتا ہے کہ ہم طے کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ایک اصول طے کیے جاتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ کے ٹاکس میں یہ اصول ہوں گے اور ان اصولوں کے تحت پھر آگے معاملات چلتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایسی مثالیں بھی دنیا میں موجود ہیں کہ وار بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اب ان کمیٹیوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. یہ جب جائیں گے ایک حکومت کی طرف سے، ایکچولی مسئلہ یہی ہے کہ ہم سب یہ اس سوچ میں ہیں اور یہ بھی ایک ابہام ہے کہ کیا ایک طرف سے ڈپلومیسی شاید بیک ڈور نہیں، میڈیا کے اوپر اور بظاہر ایک فوٹو اپرچونٹی ڈپلومیسی چل رہی ہے اور پھر وار بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں. یہ میڈیا میں جو ایک رول ہے، ٹھیک ہے، اویئرنیس کا رول تو ضرور میڈیا ادا کر رہا ہے اور وہ ہر پل کی خبر ناظرین تک پہنچا رہا ہے. لیکن انفیکٹ ریئلٹی وہ ہے جو اس کمیٹی کی میٹنگز میں طے ہونی ہے. چیزیں جو طے ہوں گی اس کے بعد وہ معاملات آئیں گے. تو یقیناً یہ کمیٹی پہلے اپنے معاملات طے کرے گی کہ ہم نے کس نہج پر ان کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ آپس میں بھی ملیں گے آپ کو اور لگتا ہے کہ کمیٹی نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا اور کوئی بریفنگ نہیں ہوئی؟ کچھ دیر پہلے پروگرام سے ہم نے عبدالعزیز صاحب سے بات کی، خطیب لال مسجد ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا اور انہوں نے یہ بات چھیڑی ہے. آپ کو یہ کلپ سنواتے ہیں. دیکھیے، شریعت کا مطالبہ صرف ہمارا ہی نہیں، ہمارا لال مسجد کا بھی مطالبہ رہا ہے. شریعت کا مطالبہ طالبان کا بھی ہے اور مسئلہ تو اصل شریعت ہی کا ہے. اگر شریعت نافذ ہوتی تو یہ طالبان پیدا ہی نہ ہوتے. ہاں، اگر ہم یہ کہتے کہ کوئی اور ایسا ایک نظام ہے جو طالبان نے وضع کیا ہے یا عبدالعزیز نے لال مسجد والوں نے وضع کیا ہے، اس پر ان کا اشکال تو بالکل صحیح تھا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت جس کو آئین میں کہا گیا ہے کہ یہ بالادست ہوگا اور اس کے مطابق تمام قوانین ہوں گے، تو ہم تو آئین ہی کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا پروفیسر ابراہیم صاحب کہ اگر آئین کی بالادستی کی سبھی بات کر رہے ہیں تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ کیا ہمیں نفاذ شریعت سے خوف لگتا ہے؟ اس وقت میں نے تو شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ اس ملک کا امن تباہ ہے. ہم امن بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ شاید فوٹو سیشن ہو رہے ہیں اور باقی ابہام ہی ابہام ہے، کچھ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، ہم مذاکرات کی جو بات چل رہی تھی، عمران خان ہو یا میاں صاحب ہو، ہم گزشتہ 4-5 مہینے سے مذاکرات ہی کی بات میڈیا ہی پہ سن رہے ہیں. میں تو یعنی میری ذاتی رائے اگر آپ سننا چاہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے
मीडिया अगर थोड़ी देर खामोश हो जाए बेहतर होगा। यानी जर्नलिस्टिक एक्टिविज्म मुझे दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब, आज आपने कितने शोज अटेंड किए हैं? मैं 5वें शो में इस वक्त छठा है? बैठा अच्छा, हुआ पांचवा शो। हूँ और मैं मीडिया को खामोश करने की आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मुझे बुलाया जा रहा है, यानी 8 बजे के इसके लिए 3 और भी वो थे और बड़ा इसरार था, लेकिन मैं आपके शो में आ चुका और दूसरे शो में नहीं जा सका। और हम आपके बहुत मशहूर हैं प्रोफेसर इब्राहिम साहब, मोहम्मद आतिफ साहब, मियां बली रहमान साहब और अब्दुल अजीज साहब की हमने क्लिप सुनाई। इरफान चौधरी साहब से भी हमने बात की। मीडिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब माजर चाहती हूँ, मीडिया कुछ देर के लिए खामोश हो जाए। मीडिया अगर खामोश हो जाए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में शायद कोई भी न्यूज ना चले और फिर एहतसाब किस तरह से हो। अगर कोई एहतसाब का कोई और तरीका हो तो शायद मीडिया चुप हो ही जाए। हम रात को पॉजिटिव ही अप्रोच से देखना चाहते हैं और पॉजिटिव ही नजर से देखते हैं। देखते रहेगा हमारा शो, जहां रहिए शाद बात रहिए। अल्लाह हाफिज। This program